سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آج ہم پروگرام میں کچھ بات کریں گے خالستان تحریک کے حوالے سے۔ تحریک خالستان سکھ قوم کی بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے ایک آزاد سکھ ملک بنانے کی تحریک ہے۔ سکھ زیادہ تر بھارتی پنجاب میں آباد ہیں اور امرتسر میں ان کا صدر مقام ہے۔ 1980 کی دہائی میں خالستان کے حصول کی تحریک زوروں پر تھی، جس کو بیرون ملک مقیم سکھوں کی مالی اور اخلاقی امداد حاصل تھی۔ بھارتی حکومت نے آپریشن بلو اسٹار کر کے اس تحریک کو کچل ڈالا۔ کینیڈا میں مقیم سکھوں پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ انہوں نے بھارتی مسافر طیارہ اغوا کر کے تباہ کر دیا۔ آج موجودہ دور میں بی جے پی کی حکومت میں سکھوں پر مظالم اور بڑھ گئے ہیں۔ مودی حکومت نے مشرقی پنجاب کے سکھ کسانوں پر نئے قانون کے ذریعے ان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب اب سکھ قوم کے نوجوان آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں آزاد خالستان سکھ قوم کا مقدر ہوگا۔ بھارت میں آباد سکھوں کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ جبکہ دیگر ممالک میں 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ بھارت سے علیحدگی اور آزاد وطن کی جدوجہد کے لیے سکھ برادری برطانیہ میں خالستان ریفرینڈم کا انعقاد کر رہی ہے، جس کے 5ویں مرحلے میں بھی سکھ برادری نے جوش و خروش کے ساتھ بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ آزاد سکھ وطن کے لیے برطانیہ میں ریفرینڈم کا سلسلہ جاری ہے۔ ووٹنگ 31 اکتوبر 2021 کو لندن میں شروع ہوئی اور پہلے مرحلے میں 30,000 سے زائد سکھوں نے حصہ لیا۔ دوسرا مرحلہ 7 نومبر 2021 کو منعقد ہوا، جس میں 10,000 سے زائد برطانوی سکھوں نے حصہ لیا۔ تیسرا مرحلہ 14 نومبر کو جبکہ چوتھا مرحلہ 21 نومبر کو ہوا۔ مستقبل میں ریفرینڈم امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھارتی پنجاب کے علاقے میں بھی کروایا جائے گا۔ جنیوا میں ووٹنگ 10 دسمبر 2021 کو ہوگی اور خالستان ریفرینڈم کے نتائج کا اعلان پنجاب ریفرینڈم کمیشن اگلے 6 ماہ میں ووٹنگ کے آخری مرحلے کے بعد کرے گا۔ ریفرینڈم کا انعقاد کرانے والی تنظیم دی سکھس فار جسٹس امریکہ میں قائم ایک تنظیم ہے جو ریاست پنجاب کی بھارت سے علیحدگی اور خالستان کے قیام کی مہم کی قیادت کر رہی ہے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے سکھوں کے علیحدہ وطن کے لیے ہونے والے ریفرینڈم کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ نے لندن میں سکھ فار جسٹس کے دفتر پر پولیس کے چھاپے کی تردید کر کے بھارتی میڈیا کی جانب سے خالستان ریفرینڈم کو متنازع بنانے کے لیے کیے جانے والے جھوٹ کا پول کھول دیا ہے۔ اسی پر ہم آج کچھ بات چیت کریں گے کہ جو ریفرینڈم چل رہا ہے خالستان موومنٹ کے حوالے سے، اس میں کس حد تک کامیابی نظر آ رہی ہے اور کیا یہ ریفرینڈم واقعی ایک علیحدہ سکھوں کے ملک کا قیام عمل میں لا سکے گا یا نہیں۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے سکھ رہنما امرجیت سنگھ، جبکہ برطانیہ سے مقیم احمد ہمیں جوائن کریں گے، جن سے ہم جانیں گے کہ اس ریفرینڈم کے دوران کیا صورتحال ہے اور برطانیہ میں مقیم سکھ برادری کیا تاثرات رکھتی ہے۔ اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 424-270-6677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ خالستان موومنٹ کے حوالے سے جو ریفرینڈم کا سلسلہ جاری ہے اور 5 مرحلے اس کے مکمل ہو چکے ہیں برطانیہ میں، آئندہ مزید کچھ جگہوں پہ اس کا جو ابھی مرحلہ ہونا باقی ہے، اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھ رہنما ہیں ڈاکٹر امرجیت سنگھ، جبکہ برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مقیم احمد۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت دیا۔
مقیم، سب سے پہلے آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں 5 مراحل مکمل ہو چکے ہیں ریفرینڈم میں، اور ہر مرحلے میں ایک بڑی تعداد سکھوں کی ووٹ ڈالنے کے لیے آئی ہے، اور جو لاسٹ 5واں مرحلہ تھا اس میں تقریباً 50,000 کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے. تو کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ریفرینڈم کے حوالے سے؟ کیا سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے، اور برطانیہ میں اس ریفرینڈم کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی غضب کی موومنٹ ہے جو سکھس فار جسٹس نے شروع کی پوری دنیا میں، اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اتنا ٹف ٹائم کبھی نہیں ملا ان 74 ایئرس میں کہ وہ انٹرنلی بھی جھنڈا بلند کیے ہوئے خالصتان کا اور ایکسٹرنلی بھی. جس حساب سے جتنی اچھی تنظیم کے ساتھ جتنے سیکوینس میں انہوں نے اس کا آغاز کیا اور جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا 5 مراحل میں، 5ویں مرحلے میں جیسے آپ نے کہا کہ 50,000 سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے. اس کو رکوانے کے لیے برطانیہ میں انڈیا کی حکومت نے باقاعدہ دباؤ ڈالا برطانیہ کی حکومت پر، لیکن برطانیہ ان کے دباؤ میں نہیں آیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ کی سپریم کورٹ کے عقب میں ایک سرکاری بلڈنگ ہے جس کے اندر یہ ووٹنگ ہوئی ہے، یہ ریفرینڈم کا 5واں مرحلہ ہوا، اور باقاعدہ خالصتان کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا گیا، بلکہ ایک کیا کئی جھنڈے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے کہ اس کو وہ چیلنج درپیش ہے جو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور اس نے کشمیریوں کے بعد سکھوں کو کرش کرنے کی ہر پالیسی پر عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مہم تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے. 1 سال سے زیادہ عرصہ انڈیا کی فوڈ باسکٹ سے تعلق رکھنے والے سکھ، پنجابی اسپیکنگ نیشن جن کا تعلق ہریانہ سے بھی تھا، پنجاب سے بھی تھا، وہ 1 سال سے زائد عرصہ دہلی کے داخلی راستوں پر بیٹھے رہے اپنے حقوق کے لیے، اور اس کی زد جو ہے وہ تمام انہی لوگوں پر پڑ رہی تھی جو زراعت سے منسلک ہیں، اور یہ زراعت کی بیک بون جو ہے وہ انڈیا کے سکھ ہیں. تو وہ دے انڈرسٹینڈ دس. دوسری بات یہ ہے کہ سکھس آر ویری مچ پولیٹیکلی اویئر، دے نو دیئر رائٹس، دے نو وٹ از ہیپننگ. پھر کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے کئی ممالک میں ان کی تنظیم بڑی شدت کے ساتھ کام بھی کر رہی ہے، وہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں، وہ پولیٹیکلی ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. سو آئی ایم سیئنگ کہ یہ انڈیا کے لیے ایک ایسا چیلنج بن گیا ہے کہ وہ نہ اس سے جان چھڑا سکتا ہے نہ وہ بچ کے جا سکتا ہے. اوکے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. نیو یارک کے باسیوں، کیا آپ نے کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی ہے؟ اگر نہیں تو آپ اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. زندگی اللہ کا دیا ہوا انمول تحفہ ہے، اس سے پیار کریں. طبی خدمات میں پیش اکنا ریلیف ہے آپ کی منتظر. مزید معلومات کے لیے ابھی لاگ ان کیجیے ہماری ویب سائٹ iknarelief.org. ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت خالصتان موومنٹ کے حوالے سے، برطانیہ میں ریفرینڈم کی جو صورتحال رہی اس سے مقیم احمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے. لیکن جو سکھ فار جسٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تنظیم ہے، اور یہ ایک علیحدہ مملکت، علیحدہ ملک کا قیام چاہتی ہے سکھوں کے لیے، اور اسی پر ہم کچھ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر امرجیت سنگھ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں نیو یارک سے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بھارت میں کسانوں کی جو تحریک شروع ہوئی تھی ایک قانون کے خلاف، اس نے ایک نئی
روح دی ہے خالصتان موومنٹ کو اور ایک نئے سرے سے یہ تحریک اب چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 5 مرحلے ریفرینڈم کے مکمل ہو چکے ہیں. کیا نظر آتا ہے آپ کو کتنا کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا یہ ریفرینڈم؟ یہ الگ الگ مرحلوں سے گزری ہے. 1984 سے 1995 تک بہت زبردست ہتھیار بند پنجاب میں ہوا. 1 لاکھ سے زیادہ سکھ نوجوان مارے گئے. پھر بھارتی حکومت نے ایک پلان کے تحت پنجاب میں بڑے پیمانے پہ ڈرگس اور دوسرے سبسٹینس ایبیوز کیا. اتنا بڑا ہتھیار استعمال کیا کہ بہت بڑی گنتی میں وہاں نوجوان جو ہے وہ ٹھگی ہوئے اور بہت بڑی گنتی میں مائگریشن جو ہوئی باہر کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی الگ الگ نیتیوں کے تحت جینوسائڈ تھا, اسٹیٹسٹیکل جینوسائڈ تھا, اور یہ جو 3 کھیتی قانون 2020 میں لائے گئے یہ اکنامکل جینوسائڈ کا فائنل اسٹیپ تھا, کیونکہ 80% سے زیادہ کسانوں کے پاس 5% سے بھی زمین کم ہے. یہی کارن تھا. کسان موومنٹ میں سب سے زیادہ پنجاب کے کسان, ہریانہ میں بھی وہ بیٹھ جہاں سکھ کسان ہیں, اور یو پی کے بھی لکھیم پور کھیری بیٹھ جہاں کے سکھ آباد ہیں. تو ظاہر ہے کہ اسی دوران اور اس سے پہلے ہی یہ ریفرینڈم 2020 کی مہم کا آغاز تو 3-4 سال پہلے اعلان ہوا تھا. 2020 کووڈ-19 کے چلتے یہ پاسبل نہیں ہوا, اور 31 اکتوبر کو اسی سال جو ہے وہ لانچ کی گئی لنڈن ایلزابتھ سینٹر سے. اور اس کی اگر اہمیت کو جاننا ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ کیسے بھارت کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے اجیت ڈوبھل وہ یو کے میں آتا ہے اور وہاں گورنمنٹ سے وہ کہتا ہے کہ اس کو نہ ہونے دو. جیسے آپ نے کہا کہ 5 مرحلوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ڈائسپورا سکھوں میں جو آج 5 ملین سے زیادہ تعداد میں ہیں, کتنی بڑی گنتی میں ان کی جگہ پہ, اس کے باوجود کہ کئی جگہ پہ موسم بھی ٹھیک نہیں تھا, ہزاروں کی گنتی میں سکھ جو ہے وہ ووٹنگ کے لیے نکلے. اور اب چونکہ 10 دسمبر ہیومن رائٹس ڈے آ رہے ہیں اور جنیوا میں وہاں UN کے باہر ایک ریفرینڈم 2020 کا بوتھ لگے گا, یورپ سے ہوتا ہوا ہے. یہ پھر ریفرینڈم کا کیمپین یہاں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اور فائنل سٹیپ جو ہے وہ پنجاب ہوگا. تو اس وقت ایک زبردست مہم ہے. کسان موومنٹ نے کوئی شک نہیں ہے کہ سکھ طاقت کو ظاہر کیا ہے, اور یہی کارن ہے کہ اگر مودی نے یہ تینوں کھیتی قانون واپس لیے تو اس نے دن بھی وہ چنا 19 نومبر کا جو گرو نانک صاحب کی برتھ اینیورسری تھی, اور اس نے یہ میسج بھی دیا کہ وہ مودی جس کی گردن میں سریا تھا پچھلے 7 سال میں, اس نے جو بھی کیا اس کا یہ تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں لیتا اپنا فیصلہ. تو یہ سکھوں کی طاقت نے, کیونکہ کسانی کے روپ میں ایک سٹیپ وکٹری ہوئی ہے, اور اس کسان آندولن کی وکٹری میں بھی ایک بڑا ہاتھ ریفرینڈم 2020 یا خالصتان یا ڈائسپورا سکھوں کا ہے, کیونکہ گورنمنٹ تھوڑا سا فیس کرنا چاہتی ہے, لیکن سکھ قوم جو ہے وہ اب خالصتان سے کام کسی بھی بات پہ اٹکے گی نہیں. یہ بات بالکل ظاہر ہے. مقیم یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو خالصتان تحریک ہے, سکھوں کی اپنی سوچ کے علاوہ اس میں کچھ بیرونی عناصر بھی کار فرما ہیں, ان کی بھی اس میں معاونت شامل ہے. برطانیہ میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ سکھوں کی اپنی تنظیم کے ساتھ ساتھ کچھ بیرونی لوگ بھی ہیں, کچھ دیگر ممالک کے لوگ بھی ہیں جو ان کو اس چیز میں سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں ہیومن رائٹس کا ایلیمنٹ بہت بڑا, سول رائٹس کے لوگ ہیں جی, اور جو اور کلاسز, جو اور گروپس, جو اور ریلیجن اور جو اور ریاستوں کے لوگ کو تقریباً 21 سے زیادہ تو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, ناگالینڈ, آسام, کشمیر, یو نیم اٹ. اب وہ سب لوگ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں, دامے درمے سخنے, دے وانٹ ٹو ہیلپ دیم. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خالصتان کے لوگ حق پر ہیں, اور وہ یہ ڈاکٹر صاحب اس پر بہت بہتر روشنی ڈالیں گے. میں صرف بطور طالب علم اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ یہ بالکل دنیا کے قوانین کی لائن میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. خالصتان کی تحریک جو چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ ریفرینڈم جو ہے اس کے نتائج کے بعد اسے اقوام متحدہ میں لے جایا جائے گا, اور باقاعدہ ریفرینڈم کا نتیجہ پارٹیوں کو ماننا یا فریقین کو ماننا پڑتا ہے. ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے,
सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम कराया था जिसकी इजाज़त सूडान की हुकूमत ने दी थी। नतीजे के तौर पर साउथ सूडान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन द ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के नक्शे पर साउथ सूडान एक नया मुल्क के तौर पर सामने आया रेफरेंडम के नतीजे में ही। अच्छा, पंजाब रेफरेंडम अभी तक अनऑफिशियल है, ये खुद भी मानते हैं। उसका नतीजा भारत के लिए मानना जरूरी नहीं है, ताहम मुत्तफ़िक़ा राय कराने का, यानी इसकी वजह से भारत पर ऑफिशियल रेफरेंडम कराने का दबाव बढ़ जाएगा और खालिस्तान का आज़ादी का ख्वाब पूरा हो सकेगा। दो मिसालें और हैं इससे रिलेटेड। एक कनाडा के सूबे क्यूबेक की है, दूसरा बरतानिया के स्कॉटलैंड की है, जिन्हें मुल्क के साथ रहने या ना रहने के लिए बाकायदा रेफरेंडम के जरिए वोट का हक दिया गया। उन्होंने वोट पोल किया। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मुदाखलत करके दोनों फ़रीक़ैन को आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम कराने के लिए राज़ी कर सकता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 1 वो दुनिया के तमाम लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन या हक़ खुद इरादियत का हक देता है, जिसका सबसे बड़ा यानी जिंदा मिसाल आप यूं कह लें वो कश्मीर का इशू है, जिसपे वो सारा जो पाकिस्तान का मुद्दा वो उसी पर स्टैंड करता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकी करारदादों में उसे एक्सेप्ट किया था। फिर दो कन्वेंशन हैं, सिविल और सियासी हुकूक का आलमी कन्वेंशन, मुआशी और सकाफती हुकूक का आलमी कन्वेंशन। दोनों कन्वेंशन सेल्फ डिटर्मिनेशन या हक़ खुद इरादियत का हक देते हैं दुनिया के हर शहरी को। फिर जो दीगर कवानीन है यूनाइटेड नेशन के, दे सपोर्ट कि जो कौमें या जो तबकात वो मुख्तलिफ मज़ाहिब, रिलीजन्स और मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, तो वो काबिज़ कौम या काबिज़ ताकत के खिलाफ रेफरेंडम के जरिए हक़ राय दही का हक रखते हैं। तो ये तो हो गई बिल्कुल एक क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर पोजीशन खालिस्तान तहरीक की कि दे आर डूइंग इट इन अ राइट वे एंड दे हैव ए राइट अंडर द लॉ और द इंटरनेशनल लॉज। उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है, उन्हें हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। एक लास्ट लाइन, वो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कहा जाता है मोदी के बारे में कि उसने कभी कोई चीज़ जो है वापस नहीं ली। जो चीज़ मुझे याद आ रही है वो सिर्फ एक उस बेचारे की छोड़ी हुई बीवी है जिसे उसने वापस नहीं लिया, लेकिन यहां तो आप लोगों ने उससे हाथ जुड़वा दिए थे। ते आफरीन तुहानू। सही, लेकिन अमरजीत साहब, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो लाए गए कवानीन थे उसको वापस लिया है और किसानों के मुतालबात तस्लीम किए हैं, तो क्या किसी किस्म की कोई डिप्लोमेसी भी इसमें हो सकती है कि जी जो भारत में सिख तंजीम के लोग मौजूद हैं, जो किसान मौजूद हैं या जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनको उनकी थोड़ी सी राय तब्दील करने के लिए, अलहदगी या अलहदा मुल्क हासिल करने की जो सोच है उसको चेंज करने के लिए ये कोई गेम किया गया हो मोदी सरकार की जानिब से? हम वहाँ एक तब्दीली देख रहे हैं कि जैसे एक लेवल पे मनजिंदर सिरसा जैसे लोग जो कि पावरफुल पोजीशन में दिल्ली कमेटी का प्रेसिडेंट था, उसको बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। पंजाब में भी ऐसे कुछ चेहरे आए हैं और उनका ये कहना है कि हमने इसलिए बीजेपी ज्वाइन की कि हम जो सिखों के मसले भारत में हैं उनको हल करवाना चाहते हैं। अकाली दल उसको नहीं करवा सका, हम हल करवाएंगे। और उसमें इवन सिरसा ने जो कुछ हिस्टोरिकल गुरुद्वारों में वहाँ उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जैसे गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी है हरिद्वार में या गुरुद्वारा डोंग मौर है सिक्किम में, उसकी बात की। और ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर जो कि 30 साल से जेलों में बंद हैं, अब पीड़ितों की जमानत राजस्थान हाई कोर्ट ने की है। तो ये किसी न किसी लेवल पे और बाहर डायस्पोरा में भी कुछ लोग जो है इस किस्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं कि अगर जो भी मनवाया जा सकता है इस हुकूमत से मनवा लें और हमें बिल्कुल एक तरफ का कन्फ्रंटेशन का रास्ता नहीं रखना चाहिए। सो हम ये समझते हैं कि ये चाणक्य के पुत्र हैं जो साम दाम दंड भेद कूटनीति के जो चारों हथियार हैं वो इस्तेमाल करते रहे। और इसी फंदे में 1947 के दौर में भी हमारी लीडरशिप फंस गई थी। 1984 के बाद भी जो राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ वो एक किस्म का इस किस्म का फंदा था जिसमें हम फंसे
پر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس بار ڈائسپورا سکھ جو کہ 5 ملین سے بھی زیادہ جن کی گنتی ہے وہ کلیئرلی اس لائن پہ کھڑے ہیں. جو بھارت کے پنجاب صوبے کے سکھ ہیں ان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ پلے کر رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کی الیکشنز آنے والی ہیں اور یہ ڈیفیکشنز کروا رہے ہیں. کیپٹن امرندر کے ساتھ بی جے پی کمپرومائز کر رہی ہے. لیکن یہ خالصتان کی سپن اتنی فاسٹ ہے کہ اب جو بھی اس کے راستے میں آئے گا وہ جھڑتا چلا جائے گا. وہ ٹھیک ہے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے اور انہوں نے آلریڈی جیسے میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ سکھوں کو شانت کرنے کے لیے, جیسے آپ نے کل دیکھا ہوگا سجن کمار جو کہ ایک بہت بڑا کرمنل ہے, نومبر 84 کی سکھ نسل کشی میں دہلی کے کورٹ نے اسے ایک اور کیس میں گلٹی قرار دیا. تو یہی لوگ جو پچھلے 37 سال سے کورٹس بھی ان کو جو ہے وہ لیف دے رہے تھے, ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ چارج نہیں لا رہے تھے. تو یہ کہیں نہ کہیں کیونکہ ایک بات بالکل ظاہر ہے کہ عدالتی سسٹم ہو, میڈیا ہو, لیجسلیچر تو ویسے ہی ان کے پاس میجورٹی ہے, وہ اسی لائن پہ آئیں گے کہ اپیل کرنے کی کوشش کریں گے. مگر مجھے لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں وہ سکھوں کو سبق سکھانے کے لیے کسی بڑی گیم پلان کی تیاری بھی کر رہے ہیں. یہ ان کے سارا جو ان کا پاسٹ ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ جو گیم پلان کی بات کی جا رہی ہے یا سکھوں کو سبق سکھانے کی بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سکھوں کو, جو بھارت سے باہر کے تمام تر سکھ موجود ہیں جو کہ دیگر ممالک میں رہائش پذیر ہیں اور خالصتان موومنٹ میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے اندر موجود لوگ ہیں جو خالصتان موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو بھارتی پنجاب کا حصہ ہیں, کیا ان کی سوچ بھی اسی طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ آپ لوگوں کی سپورٹ میں نہ آئیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ تعداد کم ہو جائے ان لوگوں کی جو ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں؟ دیکھیے بھارت میں پنجاب کے سکھوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا ان کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے, اور جو دوسرے صوبوں میں ہیں وہ تو بالکل اس سے بھی ورسٹ قسم کا یرغ مال ہے. لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ کسان موومنٹ نے ایک راستہ دکھا دیا ہے, اور اگر آپ کل فاروق عبداللہ کا بیان دیکھیں تو اس نے اپنے پارٹی کاڈر کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس لانے کے لیے ہمیں کسانوں جیسا سنگھرش کرنا پڑے گا, جس نے حکومت کو وہ مجبور کیا کہ وہ ان کھیتی قانونوں کو واپس لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب میں انہوں نے UAPA یا NSA یا دوسرے قانونوں کے تحت بڑی گنتی میں وہ گرفتاریاں بھی کرتے ہیں اور پولیس کا زبر ظلم بھی اسی انداز سے برابر جاری ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ وہاں کے سکھ بھی اب باہر کی طرف دیکھتے ہیں, اور ڈائسپورا سکھوں نے اس کسان موومنٹ میں بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن دی ہے. اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ انوائرمنٹلسٹ جو ہے وہ گیٹسبرگ ہو, وہ ریحانہ ہو, وہ میاں خلیفہ ہو, یا کینیڈا کی پارلیمنٹ میں 15 سے زیادہ سکھ ممبر پارلیمنٹ, یہاں امریکہ میں US کانگریشنل سکھ کاکس, برٹش پارلیمنٹ میں 2 سکھ ممبر پارلیمنٹس نے جیسے آواز اٹھائی, اور ریسورسز جتنا بھی وہاں پہ بہت بڑا خرچہ ہے, بلینز آف روپیز وہاں لگے ہیں ایک سال میں, تو اس کا ایک بڑا حصہ ڈائسپورا سکھوں کی طرف سے گیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو وہاں سبھی گیم پلان جو ہے اس کو وہ انفولڈ کریں گے آنے والے پیریڈ میں, خرید و فروخت بھی کریں گے, ضمیر فروشوں کی کمی بھی نہیں ہے. لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ سکھ قوم کی ایک یونیک ہسٹری ہے پچھلی 5 صدیوں کی, کہ اس میں باضمیر لوگ بھی ہیں جنہوں نے وقتاً باوقتاً ظلم کو چیلنج کیا ہے, اور یہ ایک لیول تک ہی محدود نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گڑگاواں میں انہوں نے پبلکلی جمعے کی نماز کے اوپر پابندی لگائی, ہندوتوی آرگنائزیشنز نے جو ہے ان کے خلاف کہیں پہ بہت جگہ پہ جا کے اس کو ڈسرپٹ کیا, تو 5 گردوارے ہیں گڑگاؤں میں, ان کی ایک کونسل ہے, انہوں نے فیصلہ لیا کہ بھی ہم الاؤ کریں گے کہ جمعے کی نماز وہ گردوارہ صاحب کے اندر جو ہمارے ایڈجوائننگ ہال بھی ہوتے ہیں, مین ہال کے علاوہ وہاں ادا کر سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑے کالمنسٹ مسٹر دلیپ پنڈل نے پرنٹ میں اپنی آرٹیکل میں کہا
کہ یہ کسان ایجیٹیشن کو جو 3 کھیتی قانونوں کو واپس لینے کا فیصلہ ہے، اس کو گڑگاؤں کی اس انسیڈنٹ نے بھی ٹریگر کیا کہ 200 ملین سے زیادہ مسلمان بھارت میں ہیں جو اپنے آپ کو بالکل آرفن سمجھ رہے تھے، یتیم سمجھ رہے تھے. تو ہندو طبقے کو لگا کہ سکھ وہ شیلڈ بن کے اب ان کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں جن سکھوں کو یہ تلوار بنا کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے رہے. تو بہت ساری چینجز جو ہیں، ریپلز جس کو ہم کہتے ہیں، ان سائڈ بھی چل رہے ہیں، جو کہ اقلیتوں کے اکٹھے آنا، ان کا جڑ جانا، اور دنیا بھر میں بھارت کا یہ فاشسٹ چہرہ جو ہے، وہ اگلی چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہونا، اس نے کافی بڑا جو ہے وہ امپیکٹ خالصان کی موومنٹ میں بھی ڈالا ہے. کشمیر میں بھی اب ایک نئی انرجی محسوس ہو رہی ہے. اور جو کچھ ناگالینڈ میں انہوں نے پرسوں کیا ان کی فوج نے، آپ آج دیکھیں سارا ناگالینڈ وہ جل رہا ہے، ایک قسم کا کٹ آف کیا ہوا انہوں نے باقی بھارت کے حصے. تو یہ سبھی موومنٹس، خالصان کی بھی، کشمیر کی آزادی کی بھی، ناگالینڈ کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت میں میانمار سے لے کے اور یو پی تک جو ماؤسٹ ہیں، جن کو یہ نکسلائٹ کہتے ہیں، کبھی اربن نکسل کہتے ہیں، وہاں بھی یہ موومنٹ جو ہے وہ واپس ریوائیو ہو رہی ہے. اور یہ الٹیمیٹلی ہندوتوا کا جو یہ راکشس ہے، اس کا انت ہونے والا ہے، آلریڈی بگننگ آف این اینڈ ہو چکی ہے. صحیح. مقیم آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیپریٹسٹ موومنٹ بھارت میں ایک طویل عرصے سے سلسلہ اس کا جاری ہے، لیکن سکھوں کی اس موومنٹ کے بعد تمام وہی لوگ جو اقلیت میں وہاں موجود ہیں یا جو اقلیت میں نہیں بھی ہیں اور وہاں پر انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں، کیا ان سب کو اب ایک نئی جو ہے وہ ایک نئی موومنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے لیے علیحدہ ریاستوں کا یا بھارت سے علیحدہ ہونے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر چکے ہیں، اور پھر بھارت کے جو ٹوٹنے کا عمل ہے دراصل اب اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر امجد جی صاحب نے یہ ایک بڑا صحیح پوائنٹ ریز کیا، جسے فاروق عبداللہ نے بھی اشارہ کیا جس کی جانب کہ وہ سرنڈر کیا، اس نے ہاتھ جوڑ کے اجتماع میں اس نے معافی مانگی، اور وہ جو 3 قوانین جن کی وجہ سے انڈیا کی فوڈ باسکٹ اور زراعت سے منسلک لوگ متاثر ہو رہے تھے، واپس لیا. سو الٹیمیٹلی یہ سرنڈر ہے، بگننگ آف دا سرنڈر. اور دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ یعنی اب وہ ٹیکٹکس یوز کریں گے. دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. یہ کرتارپور راہداری 16 مہینے تک بند رہی کہ انڈین گورنمنٹ نے وہاں سے زائرین کو آنے نہیں دیا. پاکستان کی گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا تھا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ فروری اور مارچ میں ہریانہ، پنجاب اور 3 دیگر ریاستوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہماری پوزیشن خراب ہے، تو پنجابی ووٹر کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے، انہوں نے قوانین واپس لیے. انہوں نے کرتارپور راہداری بھی کھول دی، اور پھر وہ اس کو بڑے سیریمونیل انداز میں پیش کیا کہ جی وہ وفد آ رہے ہیں اور وفد جا رہے ہیں. نوجوت سنگھ سدھو آئے تو ان کی جو بڑی وارم ویلکم ہوئی، اس پر بھی انہیں تکلیف ہوئی. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اپنا بھائی کہہ دیا تو ان کو پھر موت پڑ گئی. تو الٹیمیٹلی اب وہ صرف یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں پنجاب میں بی جے پی کے لیے راستہ کیسے ہموار کیا جائے، اور باقی ریاستوں میں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر یہ یعنی زراعت سے منسلک کمیونٹی یہ کبھی یونائٹڈ ہو کے ایک طرف ووٹ پول کر گئی تو یہ یعنی اس کا بولورام ہو جائے گا مودی گورنمنٹ کا. امرجیت صاحب، اب جنیوا میں جو 10 دسمبر کو اس کا اگلا مرحلہ ہونا ہے ریفرینڈم کا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا جنیوا کا رد عمل آئے گا؟ وہاں پر موجود سکھ کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح کا پارٹیسپیٹ کرے گی؟ اور کیا اس کا جو ہے وہ مجموعی طور پر اثرات اقوام متحدہ میں جو ریزلٹس ہوں گے وہ جب پیش کیے جائیں گے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ساتھ، تو کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ باتوں میں سمبولک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کل ہی ایک میں نے انٹرویو دیا اور یہ پوچھا گیا کہ آپ نے سکھوں نے لندن کو ہی کیوں چنا اس کے آغاز کے لیے جو 31 اکتوبر سے شروع ہوا. تو میں نے کہا کہ جیسے یہ برٹش کولونیل یہ مین جب ٹرانسفر آف پاور نیگوشیشن ہوئی تو یہی مین تھے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز. سکھ جو ہیں وہ تیسری پارٹی کے طور پہ مسلم لیگ اور کانگریس کے ساتھ اکالی دل کی
रिप्रेजेंटेशन थी, क्योंकि भारत में 1936 की इलेक्शन से ही सिखों के पास सेपरेट इलेक्टोरेट था। तो क्योंकि इन्होंने हमें इन द लर्च छोड़ दिया, क्विकली इन्होंने रिट्रीट किया साउथ एशिया से, और जिस किस्म का ये इन्होंने रेड क्लिफ अवार्ड के नीचे सिखों को तीसरी धਿਰ होते हुए भी ट्रांसफर ऑफ पावर के मेन जो उनका एक्ट था उसमें कहीं जिक्र तक नहीं है। तो हम उन्हें याद दिलाने आए यहाँ कि अब आपकी भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब सिखों ने, और जैसे ये कहा गया अभी कि जो ये रेफरेंडम 2020 के मुहिम है ये वेल विद इन द एम्बिट ऑफ यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वेल विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, और जिनीवा जो कि यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, रियल ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे जिनीवा में है। तो उसके सामने इसकी शुरुआत का एक सिंबॉलिज्म है। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में ये एक के बाद एक कंट्री में जाएगा। यूके से इसका आगाज हुआ और अब यूरोप के बाकी मुल्कों में। तो जिनीवा को 10 दिसंबर का दिन जो ह्यूमन राइट्स डे है यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया हुआ, उन्हीं ह्यूमन राइट्स के नीचे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया हुआ है। ये इसकी सिंबॉलिज्म की अहमियत की बात है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरजीत सिंह और मुकीम अहमद हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से कि जिस तरह से अब खालिस्तान मूवमेंट की सूरत हाल जो है वो हमें फाइनलाइज होती हुई नज़र आ रही है और जो नेक्स्ट मराहिल हैं दीगर ममालिक में अब इनका रेफरेंडम का सिलसिला आगे बढ़ना है। तो जो सिख तहरीक के रहनुमा हैं या जो इस खालिस्तान मूवमेंट के तमाम तरबानियान हैं वो ख़ास पर उम्मीद नज़र आते हैं और उनका ये कहना है कि जो नताइज अब तक 5 मराहिल में नज़र आए हैं उससे यही उम्मीद बन चुकी है। और जो कुछ भारत में हो रहा है अक़लियतों के साथ जिस तरह से इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जिस मकसद को लेकर चले थे और खालिस्तान एक अलग मुल्क क़याम की सोच पाई जाती है उसको जल्द पाया तकमील तक पहुँचते हुए देखेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने